الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا
اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ یہ اس مہینے کا چونکہ آخری جمعہ ہے، اس لیے چند باتیں میں عقیدہ ختم نبوت کی دہراؤں گا، اور وہی سبق جو ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اس کے حوالے سے، اور مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آئمہ تلبیس کے حوالے سے جو اسباق ہم پڑھ رہے ہیں، اسی سلسلے کی یہ اگلی کڑی ہوگی۔ تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں اس طرح کے دعوے ہونے لگے تھے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، امت آگے بڑھتی رہی اور اس طرح کے لوگ آتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ابھی میں نے پڑھا ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کذابون ثلاثون، وہ 30 ہوں گے اور سارے وہ دعوے کریں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے، بلکہ علماء نے لکھا حضور کے اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے۔ اس حدیث پاک کا معنی اسی موضوع کے ابتدا میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب آگے سلسلہ سنیں۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے لوگوں کے حالات میں ایک اور شخص کا ذکر لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس کو کہا جاتا تھا محمد جون پوری۔ بلکہ اس کے ماننے والوں نے بعد میں اس کو سید میرا محمد مہدی موعود کے القاب سے بھی نوازا۔ چونکہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں اس طرح کے لوگوں کے حالات لکھے ہیں، انسان حیران ہوتا ہے۔ ان میں کئی ایسے تھے، ان کے دعوے یہاں سے گزرتے ہوئے پھر الوہیت تک پہنچے۔ انہوں نے دعوے کیا کہ ہم تو خدا ہیں۔ پھر کچھ ایسے آئے، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے، کچھ ایسے آئے انہوں نے رسالت کے دعوے کیے، کچھ ایسے آئے انہوں نے مسیحیت کے دعوے کیے، اور کچھ ایسے آئے انہوں نے مہدیت کے دعوے کیے۔ جون پوری نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس موضوع کو پڑھنے کے مقاصد میں سے جو ایک بڑا خاص مقصد ہے، اس کے اب ہم قریب لگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
جون پوری ہندوستان کا تھا، مرزا غلام محمد قادیانی یہ بھی ہندوستان کا تھا۔ اس لیے میں نے اشارہ کیا ہے کہ اس سبق کو دہرانے کے مقاصد میں کہ ایک جو خاص مقصد ہے ہمارا، جسے بقول استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعہ قادیانیت کہتے ہیں، اس کے اب ہم قریب پہنچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جن کے حالات ہم نے پڑھے وہ یہاں سے دور کے لوگ تھے، جسے ہمارا بر صغیر کہتے ہیں۔ اب ہم اس طرف آئے ہیں۔ جون پوری نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ 9ویں صدی میں ہوا، غالباً سن 847 ہجری میں یہ پیدا ہوا تھا، 9ویں صدی ہو گئی۔ ابھی آپ اور ہم کتنی صدی سے گزر رہے ہیں؟ 15ویں سے۔ یہ 9ویں صدی میں تھا۔ جون پور ہندوستان میں تھا، شہر تھا۔ مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کے والد کا نام تھا سید خان، اس کی والدہ کا نام بھی تاریخ میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی والدہ کو کہا کرتے تھے بی بی اخا ملک۔ یہ نام خاص کر علماء نے کیوں لکھے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو دعویٰ تھا کہ میں وہ مہدی ہوں جن کی پیش گوئی حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت سے پہلے حضور کی امت میں حضرت مہدی نے پیدا ہونا ہے، اور حضور کے فرامین میں، حضور کی پیش گوئیوں میں یہ پیش گوئی موجود ہے حضرت کی، حضرت مہدی کی بات کر رہا ہوں۔ اور حضور کا یہ فرمان بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا ان کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام سے ملتا ہوگا، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام سے ملتا ہوگا۔ اب جون پوری جو اپنا اس کی تاریخ میں جو والد کا نام ملتا ہے، علماء نے لکھا ہے سید خان۔ اچھا، اور یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں، حضرت مہدی جو پیدا ہوں گے وہ حضور کی اولاد سے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت حسن کی لڑی سے وہ آئیں گے، اور اس پر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی علمی باتیں لکھی ہیں، لیکن اگر اللہ نے زندگی دی تو قصص الانبیاء میں حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعات میں آئیں گے انشاءاللہ، چونکہ حضرت مہدی کا زمانہ آخر میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ایک ہو جائے گا۔ اور ایک بات ہے بڑی علمی، اگر ذہن میں رکھ سکیں، عموماً آج لوگ واویلے کرتے ہیں نا کہ جی اختلافات، واقعہ سچ ہے، دنیا اختلافات میں بٹی ہوئی ہے، یہ امت بھی اختلافات میں بٹی ہوئی ہے، اختلافات کی ایک آندھیاں ہیں جو ہر طرف سے گزر رہی ہیں، لیکن علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یاد رکھیں جب حضرت مہدی آئیں گے تو حضرت مہدی کے ہاتھ پر اس امت کا اتفاق ہو جائے گا۔ یہ جو حضور کی امت بٹی ہوئی ہے یہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر متفق ہو جائے گی، پھر رہ جائے گا مسئلہ پوری دنیا کے اختلافات کا، یہ دبا دیں۔ پھر مسئلہ رہ جائے گا پوری دنیا کا۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت مہدی کے ہاتھ پر پوری امت کا اتفاق ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ بن مریم کے ہاتھ پر پوری دنیا کا اتفاق ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس جملے کی تفصیلات قصص الانبیاء کے آخر میں آئیں گی اگر اللہ نے زندگی دی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جون پوری کے جو والد تھے سید خان،
یہ خان سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے نا سید، تو انسان کا ذہن فوراً آل رسول کی طرف جاتا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں علیہ السلام. لیکن علماء تاریخ نے لکھا ہے یہ سید نہیں تھے. نام سید خان ضرور تھا لیکن یہ لڑی آل رسول میں سے نہیں تھے. نام پر تو کوئی پابندی نہیں نا، میں بھی رکھ لوں تو کیا ہے، نام پر کیا پابندی ہے. اس لیے علماء تاریخ نے لکھا ہے وہ آل رسول میں سے نہیں تھے، نام سید خان تھا. لیکن حضرت مہدی ایک تو آئیں گے حضرت حسن کی اولاد سے، حضور کی اولاد سے، اس لیے کہ حضرت حسن بیٹے تھے حضرت فاطمہ کے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو متفق علیہ بات ہے جس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. اس لیے یہ حضور کی اولاد سے آئیں گے، لیکن جون پوری تو اس لڑی سے نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات، حضور نے فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام سے ملتا ہوگا. ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور کے والد کا نام عبداللہ. کیا نام تھا حضور کے والد کا؟ عبداللہ. اور حضور نے فرمایا کہ ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام سے ملتا ہوگا. ساری دنیا جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے. حضور کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ. اب یہ سید خان، پھر والدہ بی بی اخا، اب یہ تو نہیں. اب یہ احادیث میں جہاں وہ احادیث جہاں پیش گوئیاں حضرت مہدی کی موجود ہیں وہاں یہ نشانیاں بھی تو موجود ہیں. اب خیر بہرحال میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، پہلے یہ سنیں یہ بات تاکہ پوری ہو جائے کسی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی حضرت مہدی کے بارے میں، شوق تو کئیوں کو چڑھتا ہے کہ ہم اس پیش گوئی کے مصداق ہو جائیں، لیکن جھوٹے دعووں سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں، الٹا نقصان ہوتا ہے. دنیا تو جاتی ہی جاتی ہے، آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں ایسے لوگ. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہاں ویسے ایک بات ہے، یہ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محمد جون پوری کو اس نے کبھی ویسے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے والد کا نام عبداللہ تھا یا میری والدہ کا نام آمنہ تھا. یہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس نے مہدی ہونے کا تو دعویٰ کیا، لیکن اپنے ماں باپ کا نام بدلنے کا اس کو خیال نہیں آیا یا اس نے کیا نہیں، واللہ عالم. لیکن بعد میں آئے مریدین، مناظر ختم نبوت، مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کچھ مریدین جھولی چوک ہوتے ہیں. وہ آئے، یہ کام انہوں نے کر دکھایا. کیا کب؟ جب ایسے لوگ دنیا سے مٹ گئے جو جون پوری کے والدین کو جانتے تھے یا کم از کم جون پوری کے ماں باپ کے ناموں سے واقف تھے. ایسے لوگ جب مٹ گئے، مریدین نے سید خان کی جگہ سید عبداللہ کر دیا اور بی بی اخا کا نام مٹا کے بی بی آمنہ لکھ دیا. کچھ بڑھا دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، لیکن انہوں نے تو کچھ زیادہ ہی بڑھا نہیں دیا. والد کا نام بھی بدل دیا اور والدہ کا نام بھی بدل دیا. خیر بہرحال مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جون پوری نے پڑھنا شروع کیا. اصل میں یہ تو ضروری نہیں ہوتا نا کہ یکدم کوئی اس طرف نکل پڑے. اس طرح کے لوگ بعد میں بھی بھٹک جاتے ہیں. اچھا یہ بھی یعنی اپنا آپ کے ملک میں ایک عالم گزرے، فوت ہو گئے، غالباً سن 1991 میں فوت ہوئے، لیکن عالم بہت بڑے تھے، بہت بڑے عالم تھے. لیکن بہرحال صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے نا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کبھی کبھی انسان سے لکھنے میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسی غلطیوں کو معاف فرمائیں. عالم بہت بڑے تھے، اور وہ ویسے ایک مصرع بھی بڑا زد زبان عام رہتا ہے نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسی لفظشوں کو معاف فرمائیں. ہو جاتا ہے، انسان ہے، کوئی نبی اور رسول صحابہ تو نہیں ہے.
لیکن جو چیزیں لکھی ہیں جہاں اپنے مقام پر بڑی تحقیق سے پیش کی ہیں، جن کے ساتھ اکابر نے اتفاق کیا ہے، ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ انتہا انسان کو محسوس ہوتا ہے ان کے جب مضامین پڑھتا ہے کہ انسان یعنی ایک چٹان پہ کھڑا بول رہا ہے۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا، مہدویت نے اسلام کو کیا دیا، اس رسالے کا نام تھا مہدویت نے اسلام کو کیا دیا۔ ایسے لوگوں کی تاریخ لکھی تھی اس میں انہوں نے جون پوری کے باب میں یہ بات لکھی ہے کہ جون پوری عالم بہت بڑا تھا، بھٹک گیا۔ اسی لیے صاحب قصص الانبیاء نے بھی لکھا ہے کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ آپ دیکھیں ایک دعا تو آپ مجھ سے بھی بہتر آپ کو یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن، میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت ابراہیم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تو دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نمازی بنا؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ محترم نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم تو جد الانبیاء تھے، تو پھر دعا کیوں مانگ رہے تھے؟ علماء نے لکھا ہے دعا اس لیے محترم نے مانگی ہے تاکہ تعلیم بھی دے گئے ہیں کہ یہ نقطہ ذہن میں رکھو، کل پڑھ لی تھی آج پڑھ لی ہے، آنے والی کل کوئی نہیں جانتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ توفیق سلب ہو جائے۔ پہلے دعائیں مانگو کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جون مولانا، میں ان کا نام نہیں لے رہا حکمتاً تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو، بارہ انہوں نے لکھا عالم بہت بڑا تھا، بھٹک گیا۔ اچھا، اور یہ بھی ایک بات ذہن میں لے آئیں آپ، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کتابیں اس زمانے کے بتاتی ہیں کہ 7 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ حالانکہ میں اور آپ 7 سال میں تو ہم تو بنٹے کھیلتے ہیں، اب تو بنٹوں کا دور چلا گیا میرے خیال میں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ آپ لوگ تو قاعدے بڑے مشکل سے پڑھ، پورا قرآن کتنی عمر میں؟ یہ تھوڑا ذہن ہے، پتہ چلتا ہے کہ ذہن اس کے پاس بلا کا تھا۔ اچھا، ایک بات ذہن میں آپ رکھیں، مجھے یاد آئی، اب ربط ہے کہ نہیں لیکن ذہن میں رکھ لیں۔ جون پوری کا دعویٰ تھا کہ میں مہدی ہوں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے دعوے والے گزرے ہیں، اس کے بعد بھی اس طرح کے دعوے والے آتے رہے ہیں، دور کیوں جاتے ہیں؟ اس صدی کا بہت بڑا فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی ایک دعویٰ یہی تھا کہ میں مہدی ہوں، اور میں وہی مہدی ہوں جس کی پیش گوئی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ اس کا دعویٰ تھا یا نہیں؟ بولو، یہ اس کے دعووں میں سے ایک دعویٰ تھا۔ اچھا، پتہ یہ ذہن میں رکھیے، یہ بات، یہ مہدی کا دعویٰ یہ 15 صدیوں میں یا 14 صدیوں میں کرنے والا یہ واحد شخص نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا نا، جنہوں نے وہ رسالہ لکھا تھا مہدویت نے اسلام کو کیا دیا، پرانے دور کی بات ہے نا، اس زمانے تک 41 دعوے کر چکے تھے مہدی ہونے کے۔ کتنے؟ بولو تو صحیح، ابھی بتا۔ اور محترم نے لکھا ہے کہ 40واں نمبر مرزا قادیانی کا تھا، اس نے 40ویں نمبر پہ دعویٰ کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے اس سے پہلے کتنے ہوئے ہیں تاریخ میں؟ 39۔ اس لیے کوئی اب سوال پیدا ہوتا ہے نا، اگر یہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اگر یہ مہدی تھا تو پھر وہ 39 پر بھی غور نہیں کیا جا سکتا؟ اور اگر وہ جھوٹے تھے اور یقیناً جھوٹے تھے اپنے دعوے میں، تو یہ سچا کیوں ہے؟ دوسری بات سنیں، میں نے ابھی بتایا مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جون پوری نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ توجہ میری طرف رہے، جون پوری نے کتنی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا؟ اگلی بات سنو، اب یہ نقطہ ذہن میں رکھنا،
ہے 2 اور 2 4 کی طرح، ربط نہیں ہے، مجھے یاد آیا تو میں عرض کر رہا ہوں، اب ہے ربط یا نہیں ہے بس سن لیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے دعوے تھے نا، مہدی کا، مسیح کا، نبی کا، رسول کا، یہ اس کے دعوے ہیں سارے، دلائل ان کے اپنی جگہ موجود ہیں۔ اچھا لیکن ایک بات سنو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ قرآن پاک کا حافظ بھی تھا یا نہیں؟ دیکھیں ایک تو ہے نا آپ اور میں، میرا اور آپ کا تو دعویٰ نہیں نا کہ میں اور آپ مہدی ہیں، کیا خیال ہے؟ بولو تو صحیح۔ میرا اور آپ کا تو دعویٰ نہیں ہے نا کہ آپ اور ہم مسیح ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ نصیب فرمائے۔ اس کا دعویٰ، یہ سارے دعوے اس کے، سوال ہوا بھئی آیا یہ قرآن پاک کا حافظ تھا یا نہیں؟ اب آپ اور ہم اگر ایک بات کہیں وہ مانیں گے؟ اگر مثلا آپ اور ہم کہتے ہیں وہ قرآن کا حافظ نہیں تھا تو وہ مانیں گے؟ وہ کہیں گے جی آپ تو اس کو مانتے نہیں ہو نا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک بیٹا تھا بشیر احمد قادیانی، اس نے اپنے باپ کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے 3 حصوں میں، اس کا نام اس نے رکھا سیرت المہدی۔ کیا لکھا؟ سیرت المہدی۔ سیرت المہدی میں اس نے لکھا ہے کہ میرا باپ قرآن کا حافظ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اس نے یہ بات لکھی ہے کہ میرا باپ قرآن پاک کا حافظ، میرے باپ کو پورا قرآن یاد نہیں تھا۔ اچھا قرآن پاک یاد نہیں ہے، قرآن پاک یاد نہیں ہے، مہدی صاحب، مسیح صاحب، نبی صاحب، رسول صاحب، لیکن قرآن کا حافظ؟ او اللہ کے بندو، ہمارے تو غریب طبقہ میں ہزاروں نہیں کروڑوں قرآن کے حافظ ہیں، وہ مہدی ہیں؟ بولو۔ جون پوری 7 سال کی عمر میں قرآن کا، اور بہترین، اس زمانے کی تاریخیں بتاتی ہیں بہترین قرآن کا حافظ تھا، لیکن پھر بھی مہدی جون پوری نہیں تھا، تو قادیانی صاحب کیوں ہو گئے؟ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ بس علامہ صاحب نے لکھا ہے کیوں نہیں آتا، خرد کا نام جنو رکھ دو اور جنو کا نام خرد، جو چاہے تمہارا حسن کرشمہ ساز کرے، پوچھنے والا کون ہے؟ یہاں تک کوئی بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ ایک بات مجھے، خیر بات تو میں، آپ اگر آگے آ جائیں بجائے پیچھے بیٹھنے کے، اس کو دیکھتے رہیں گے، دوبارہ نہیں دہرائی جاتی مجھ سے۔ بات میں جون پوری کی کرنا چاہ رہا تھا، مجھے ایک بات یاد آئی، خطیب اسلام مولانا محمد علی جلیندری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان کی قبر پر۔ یقین مانے ان کی تقریر شروع ہوتی تھی مرزا قادیانی سے شروع اور مرزا قادیانی پہ ختم۔ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں، کئی ہمارے دوست ساتھی ہوتے ہیں نیٹ پر یا دوسری جگہ، ہمارے دوستوں کو یا ہمارے ینگ جنریشن کو یہ فتنہ حضرت مسیح کے موضوعات میں الجھا دیتا ہے، حضرت مہدی کے موضوعات میں الجھا دیتا ہے۔ ان سے کبھی بھی ان 2 موضوعات پر بات مت کرو، ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مناظر ختم نبوت، مناظر اسلام مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم اس سے سچا انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، تم اسے ہم سے مہدی اور مسیح منوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، پہلے اس کو سچا انسان تو ثابت کرو۔ مرزا قادیانی نے خود روحانی خزائن میں لکھا ہے، جو ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے اس کا کسی بات میں اعتبار نہیں، یہ اس کی عبارت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پہ، روحانی خزائن اس کی۔ اچھا جو ایک بات میں جھوٹا ہو جائے تو اس کا کسی بات میں اعتبار، اچھا پھر آ کے دیکھ لیں، اگر وہ کسی ایک بات میں بھی جھوٹا ثابت ہو گیا تو پھر باقی باتوں میں اعتبار رہے گا؟ پھر وہ جو کہتا ہے میں مسیح ہوں، میں مہدی ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو پھر اس کے ان دعووں کا کوئی اعتبار رہے گا؟ اس لیے حضرت مسیح اور حضرت مہدی کے موضوعات پر ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر آپ کو ایک بات سناتا ہوں، مولانا محمد علی جلیندری رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آئی۔ محترم ایک دفعہ اڈے پہ آئے، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد پر نظر پڑی تو حضرت کا خیال آیا، حضرت کو خیال آیا بھی چلیں 2 رکعتیں پڑھ لیں، بس میں ابھی دیر ہے۔ حضرت غور سے سننا بات، حضرت نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ حضرت فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھنے لگا کہ اچانک
تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے. پہلے تو غالباً حضرت نے نماز کی نیت باندھ لی، بعد میں ان کی جب آوازیں آنے لگی تو کان میں تو آ رہی تھیں. ایک ان میں سے کہہ رہا تھا کہ حضرت مسیح فوت ہو گئے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہا تھا. دو کہہ رہے تھے نہیں ہوئے ہیں، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ان تینوں میں سے اسلام کا عقیدہ کن کا والا تھا، ایک والا یا دو والا؟ محترم فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پوری کی تو میں نے کان اس کی طرف لگایا، بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ ان دونوں کو خراب کر رہا ہے. حضرت جلدی جلدی اٹھے، جلدی جلدی اٹھ کے پاس آ کے بیٹھ گئے. ہاں بھائی کون فوت ہو گیا؟ اب وہ بتاؤ کون فوت ہو گیا؟ تو وہ صاحب کہیں کہ جی یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ فوت ہو. اچھا چلو دعا کر لیتے. ان کا بس ہاتھ اٹھاؤ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا فاتحہ پڑھ کے حضرت نے یوں کر دیا. حضرت نے فرمایا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو آج سن رہا ہوں. اب وہ حضرت کا چہرہ دیکھنے لگے. حضرت نے فرمایا دعا کر لی ہے نا. اب وہ آگے سے بولے نہیں. حضرت نے فرمایا اب اس سے اگلی بات کرو. کہ جی حضرت نے فرمایا تم کہہ رہے تھے نا حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. کہتا ہاں میں نے فاتحہ پڑھ لی، اب اگلی بات کرو. کہ جی اگلی بات یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی مسیح صاحب. حضرت نے فرمایا وہ کیوں ہیں؟ عجیب بات کر رہے ہو. اس قادیانی کے منہ سے نکل گیا، کہتا ہے جی حضرت صاحب نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ مولانا جلندری نے فرمایا ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو آج پتہ چلا ہے. وہ کہنے لگا آپ کیوں؟ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے عجیب انسان ہو. بھائی حضرت مسیح کوئی اس حضور کی امت میں کوئی مسیح جو بنے گا تو مسلمان نہیں بن سکتا، ضروری کسی کافر ہی نے بننا ہے. اب اس کو ہوش آیا کہ یہ تو کوئی اور، کیونکہ مولانا تو ایک دم سادے لوگوں کو کیا پتا کہ کون ہے سامنے. پھر حضرت ایک بات سمجھاتے تھے، مجھے یاد آئی سنا دوں. مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مائی جا رہی تھی، ساتھ میں اس کے چھوٹا سا بیٹا جا رہا تھا. سننا، وہ مائی وہ بچہ سرگین گاہ کے لوگ تھے. جب گلی سے گزر رہے تھے تو سامنے سے نمبردار آیا. مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب نمبرداروں کا وہ دور تو ختم ہو گیا، لیکن وہ دور نمبرداروں کا ایسا ہوتا تھا کہ ایک نمبردار اور بہت سارے جھولی چک. بچے نے دیکھا بھائی سارے نمبردار کے ارد گرد مکھیوں کی طرح منڈلا رہے ہیں، نثار ہوئے جا رہے ہیں. تو بچے نے مائی سے کہا کہ اماں یہ صاحب کون ہے؟ بات سن رہے ہو؟ مائی نے کہا بیٹا نمبردار ہیں. اماں ایک تو بڑا احترام، یہاں بیٹا نمبردار جو. خیر گزر گئے وہاں سے. مولانا جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے نے کہا کہ اماں ایک بات پوچھوں. یہاں بیٹا پوچھو کہ اگر یہ نمبردار وہ جو ہم نے دیکھا تھا وہ اگر مر گیا تو پھر کون نمبردار ہوگا؟ بیٹا کا بیٹا ہو جائے گا. تھوڑے سے فاصلے پہ گیا تو کہا اماں ایک بات پوچھوں اور. یہاں بیٹا پوچھو کہ وہ جو آپ نے کہا کہ اگر یہ نمبردار مر گیا تو ان کا بیٹا نمبردار ہو جائے گا، اگر ان کا بیٹا بھی مر گیا پھر کون ہوگا؟ کہ بیٹا ان کا کوئی اور رشتہ دار ہوگا، عزیز وارث ہوگا، اس کو بنا دیں گے. تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے کہا اماں ایک بات پوچھوں. یہاں بیٹا پوچھو کہ اگر اس کے سارے ورثاء اور سارے عزیز مر گئے پھر کون نمبردار ہوگا؟ مولانا جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب مائی کو سمجھ آئی کہ میرا بیٹا تو امیدوار بنا ہوا ہے. مائی ہنس پڑی، کہنے لگی بیٹا ایک بات میں بتاؤں آپ کو. کہ جی اماں بتائیں. کہ بیٹا ساری دنیا کے نمبردار بھی اگر مر گئے نا میرا لال نمبردار نہیں بن سکتا. مولانا جلندری رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر بفرض محال حضرت عیسیٰ بن مریم اس دنیا سے پردہ فرما بھی جائیں تو مرزا قادیانی نبی وسیع نہیں بن سکتا. بات سمجھ آئی اب حضرت کی کہ نہیں سمجھ آئی؟ حضرت دیہاتوں میں تقریریں کیا کرتے تھے.
پڑھے لکھوں میں بھی کرتے تھے، لیکن دیہاتوں میں حضرت ایسے عقیدہ ختم نبوت کو 2 اور 2 4 کی طرح، اتنا علمی مسئلہ کیسے حضرت نے مثال سے سمجھایا یا نہیں سمجھایا؟ بڑے واضح لفظوں میں. دیکھیں ابھی میں نے بتایا جون پوری کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بی بی آخا ملک، بی بی آخا ملک، ٹھیک ہے. جن عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے، جن عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام حضرت مریم. جون پوری کی ماں کا نام تو بی بی آخا تھا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی والدہ کا نام کیا تھا؟ چراغ بی بی. کیا نام تھا؟ تو بھائی مناظر ختم نبوت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسی نے آنا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا عیسیٰ بن مریم آئیں گے یا ابن چراغ بی بی آئے گا؟ بولو اور بولو تو صحیح. ابن مریم آئیں گے نا. اگر ابن چراغ بی بی نے آنا تھا تو حضور واضح فرما دیتے کہ بھائی ابن چراغ بی بی آئے گا. حضور نے تو فرمایا ابن مریم آئیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے ایک مولانا محمد علی جلیندری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات یاد ہے، وہ بھی سنا. چھوڑو اللہ کے بندو، ایسے بیٹھے ہو جیسے سارا دن یہیں بیٹھے رہو گے، پھر پڑھیں گے وما علینا الا البلاغ المبین. میری باتیں ختم ہو نہیں ہوتی. وما علینا الا البلاغ المبین.